الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يكلم كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق اللہ العظیم. سیدھی کر لو. حضرات محترم، مکہ کے مشرک مال و دولت کے نشے میں مدہوش ہو کر غریب مسکین مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، اچھا نہیں سمجھتے تھے. مکہ کے مشرک غریب مسکین مسلمانوں کو اپنے پاس بھی نہیں بٹھاتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کے محبوب آپ بھی ان کو پاس نہ بٹھایا کریں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ان مکہ کے مشرکوں کو نہ دو آدمیوں کی مثال دے کے بیان فرمائیں ان کے لیے کہ دنیا و مافیہ جو ہے نا، اس کی اللہ پاک کے ہاں کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں. ایمان اور اچھے عملوں کی اللہ پاک کے ہاں ویلیو و حیثیت ہے. دنیا آنی جانی چیز ہے، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. امیری میں بھی اللہ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے اور غریبی میں بھی اللہ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے. امیری میں دیکھتا ہے کہ میرا بندہ امیری میں میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہ شکری کرتا ہے، اور غریبی میں اللہ پاک امتحان لیتا ہے اپنے بندے کا کہ میرا بندہ غریبی میں صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے. ہر حال مومن کو ہر حال میں چاہے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کرتا ہے. مومن امیر ہو، خوشحال ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور مومن غریب ہو تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. یہ صبر ہی نہیں کرتا. جو مومن ہو، آج کل 2 نمبر مومن بن گئے، دعویٰ ایمان کا، ایمان سے خالی. تو صحیح مومن ہے، 1 نمبر مومن ہے، تو وہ امیری میں اللہ کا شکر ادا کرے گا اور غریبی میں صبر کرے گا، بے صبری نہیں کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کر محبوب ان مشرکوں کے لیے مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، مثال 2 آدمیوں کی. ان 2 آدمیوں کی مثال بیان کر کے ان مشرکوں کو، ان سرداروں کو، پکھے چودھریوں کو ان کو بتلاؤ، سمجھاؤ ان کو. پچھلے زمانے میں
ایک امیر آدمی تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ امیر آدمی تھا، 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا کافر تھا اور ایک بیٹا مومن تھا۔ امیر آدمی مر گیا، پیچھے بیٹے رہ گئے، ایک مومن ایک کافر۔ پیسے باپ کی وراثت کافی تھی، پیسے 8,000 دینار تھے، تو 4,000 جو کافر بیٹا اس کو آ گئے اور 4,000 جو مومن بیٹا تھا اس کو آ گیا۔ اب جو کافر تھا اس نے دیناروں کے ذریعے مکان بنایا بڑا اچھا، شادی کی اور 2 کھجوروں کے باغ خریدے اس نے، اور جو مومن تھا اس نے سارے 4,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بیان کر محبوب ان کے لیے مثال 2 آدمیوں کو، ایک بھائی کافر تھا، ایک کیا تھا؟ مومن تھا۔ اس نے دنیا کے لیے پیسے خرچ کیے اور اس نے دین کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ جو مومن تھا، کافر نے دنیا بنائی ان پیسوں سے۔ فرمایا جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، بنائے ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے 2 باغ انگوروں کے، دونوں میں سے ہمیں ایک کو ہم نے کیا دیے؟ 2 باغ انگوروں کے دیے کافر کو۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور گھیرا ہم نے ان دونوں باغوں کو 7 کھجوروں کے۔ مطلب کیا؟ جس طرح لوگ باغوں کے ارد گرد خاردار تار لگا دیتے ہیں، خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے ان دونوں باغوں کے ارد گرد کھجوروں کے درخت پیدا کر دیے باڑ کے لیے۔ اندر باغ اور باہر کیا تھے؟ کھجوروں کے درخت۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی ہوتی تھی۔ کھجوروں کے 2 باغ تھے اور اس کے ارد گرد کیا تھے؟ کھجوروں کے درخت تھے، اور باغوں میں کیا ہوتی تھی؟ کھیتی، سب کھیتی بھی ہوتی تھی۔ اور پھر کلتا الجنتین، وہ دونوں باغ جو تھے نا، آتت اکلھا، اپنا پھل لاتے تھے، موسم کے مطابق اپنا پورا پھل لاتے تھے۔ ولم تظلم منہ شیئا، وہ دونوں باغ پھل میں سے کوئی بھی کمی نہیں کرتے تھے۔ بعض باغ ہوتے ہیں کہ پھل لاتے ہیں، بعض دفعہ وہ تھوڑا پھل لاتے ہیں، بعض دفعہ لاتے ہی نہیں۔ یعنی یہ جو 2 باغ تھے اللہ پاک خبر ہے ہم نے اس کو دیے تھے 2 بھائیوں میں، جو کافر تھا، تو یہ دونوں باغ موسم میں پورا پھل لاتے تھے اور کھیتی بھی اس میں ہوتی تھی، ارد گرد اس کے گوروں کے درخت تھے، ذرہ برابر بھی اپنے پھل میں سے دونوں باغ کمی نہیں کرتے تھے۔ اور وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور جاری کر دی ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہر، ایک نہر بھی چلتی تھی باغوں کے درمیان سے، باغ کے جو پودے تھے بوٹے تھے ان کی سیرابی کے لیے، پانی کے لیے نہر بھی تھی۔ اللہ پاک ہمارے سارے کام ہم نے کیے ہیں، یہ دیکھو کہیں نہیں آپ پڑھو گے فلاں کام فلاں نبی نے کیا، فلاں ولی نے کیا، فلاں پیر نے کیا، فلاں نہیں، یہ بار بار اللہ کا میں نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے باغ میں اور بھی بوٹے تھے پھلوں کے، 2 باغ تھے انگوروں کے، ارد گرد کھجوروں کے درخت تھے، بیچ میں کھیتی بھی ہوتی تھی، اور بھی پھلوں کے کیا اس باغ میں درخت تھے، بوٹے تھے۔ کوئی ثمر کا معنی سونا چاندی ڈنگر ڈور، یہ بھی تھے، اس کا معنی یہ ہے اس کا سونا چاندی تھا، مال و دولت ڈنگر مویشی یہ بھی تھے اس کے پاس۔ تو اپنے مومن بھائی کا نا وہ کافر ہاتھ پکڑ کے نا باغ میں لے گیا، کیا میں تجھے اپنا باغ دکھاؤں۔ اللہ پاک نقش رائی فرما رہے ہیں، فقال لصاحبہ، اس کافر نے اپنے صاحب سے، اپنے مومن بھائی سے کہا،
وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، باتیں کرتے کرتے، باتیں کر رہا تھا کافر اپنے مومن بھائی کے، باتیں کرتے کرتے یہ باتیں بھی شروع کر دیں کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے میں کیا ہوں تجھ سے زیادہ ہوں، مال زیادہ ہے میرے پاس تجھ سے، واعز نفرا، اور زیادہ غالب ہوں تعداد کے لحاظ سے، میری اولاد بھی بڑی ہے، میرے نوکر خادم باڈی گارڈ جتھا یہ بھی میرے پاس زیادہ ہے، تیرے پاس یہ ہے ہی نہیں، تو اس سے مال بھی زیادہ ہے اور تعداد بھی میری کیا ہے زیادہ ہے۔ یہ کافر بھائی کہہ رہا ہے مومن بھائی سے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، جب اپنے باغ میں داخل ہوا نا کافر، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہوئے داخل ہوا، کفر کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے باغ میں داخل ہوا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس کافر بھائی نے کہا مومن بھائی سے کہ میرا تو یہ یقین ہے کہ یہ باغ کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت مضبوط باغ ہے انگوروں کا، ارد گرد کھجوروں کے درخت ہیں، کھیتی ہو رہی ہے، اور بھی پودے ہیں بوٹے ہیں پھلوں کے، میرے حساب کے مطابق نا یہ کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ وما اظن الساعۃ قائمہ، میرے حساب کے مطابق قیامت بھی نہیں آ سکتی۔ بڑے بول رہا ہے نا کہ یہ باغ کیا ہے برباد بھی نہیں ہو سکتا، یہ اسی طرح رہے گا، اور قیامت بھی نہیں قائم ہو سکتی۔ میں نہیں مانتا یہ باغ برباد ہو جائے گا، میں نہیں مانتا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور پھر کہا والا رددت الی ربی، اگر بالفرض قیامت آئے گی، پہلے قیامت آئے گی نہیں، اگر آ بھی گئی تو البتہ میں لوٹایا جاؤں گا اپنے رب کی طرف، البتہ اگر لوٹایا گیا میں اپنے رب کی طرف، لأجدن خیرا منہا منقلبا، البتہ ضرور پاؤں گا میں اس باغ سے بہتر لوٹ کے۔ پہلے تو قیامت اگر آ گئی قیامت تو جب میں جاؤں گا نا اپنے رب کے پاس تو اس باغ سے بہتر باغ مجھے ملے گا۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے دنیا میں مجھے ایسا باغ دی، عزت دی ہے کہ دن قیامت کی مجھے عزت نہیں دے گا۔ دنیا میں مجھے باغ دیا ہے، میری عزت کی نشانی ہے، میں اللہ کے یہاں مقبول ہو عزت والا ہوں، تو دن قیامت کے بھی وہ میری عزت دے گا، مجھے اللہ باغ دے گا، عزت ہوگی میرے اللہ کی دربار۔ اگر میں عزت والا نہ ہوتا تو مجھے ایسے بہترین باغ نہ ملتے خوبصورت۔ اس بات کی دلیل ہے میں اللہ کے ہاں عزت والا ہوں، تو دن قیامت کے اگر پلٹا پہلے قیامت آنی ہی نہیں، اگر آئی اپنے رب کی طرف میں لوٹایا گیا تو اس باغ سے بہتر باغ مجھے میرا رب عطا فرمائے گا۔ اب اس کی بات یہ ختم ہو گئی، اب دوسرا مومن بھائی بات کرتا ہے۔ قال له صاحبہ، قال له صاحب، یہ واقعات اللہ پاک نے ویسے نہیں بیان فرمائے کہ اللہ کے نبی سے لے کے آخر تک یہ ہمارے لیے عبرتیں ہیں، اس کے اندر نصیحتیں ہیں، بڑی بڑی حکمتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں ان واقعات کے اندر۔ یہ وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں جو مائیں اپنے بچوں کو رات کو سوتے وقت سناتی ہیں، وہ نہیں ہے قصے، ان قصوں میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں، عبرتیں ہمارے لیے اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، یہ قصے اللہ بیان فرما رہا ہے۔ تو اب مومن بھائی کہتا ہے قال له صاحبہ، کہا واسطے اس کے یعنی کافر کے اس کے صاحب نے وہ باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذی، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے خالقہ کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ ایک کفریہ جملے بول رہا ہے، تو بڑے بڑے بول رہا ہے، تو اس مالک اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو پیدا کرنے سے مراد آدم علیہ السلام، من تراب، پیدا کیا اس نے تجھ کو مٹی سے، مراد آدم علیہ السلام، ثم من نطفۃ، نطفے سے، تجھے نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے مکمل آدمی بنا دیا، تیرے باپ کو مٹی سے بنایا، تجھ کو نطفے سے بنایا، پھر کیا بنا دیا تجھ کو مکمل، کوئی کسر نہیں چھوڑی، آنکھیں عطا کی،
کان عطا کیے، دانت، رخسار، ہونٹ، ہاتھ، پاؤں، پورا وجود، زندگی سے شفا، مکمل آدمی، اس کا تو انکار کر رہا ہے بالغ کا، جس نے تجھے مکمل آدمی بنا دیا. لکنہ اللہ ربی، لیکن بات یہ ہے وہ اللہ ہے میرا رب، جس کا انکار کا تو انکار کر رہا ہے اللہ کا، لیکن وہ اللہ کیا ہے؟ میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، میں نہیں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. وہ مشرک بھی تھا، آگے آ رہی ہے، کافر بھی تھا، مشرک بھی تھا، بڑے بول بھی بولتا تھا وہ بھائی. تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ وہی ہے. کون؟ اللہ، میرا رب وہی ہے اللہ. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، اس کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہوں، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہوں. تو ہمیں کرنا چاہیے کیوں بھائی؟ ہم کو اللہ کی ذات و صفات میں اس مالک کا شریک کرنا چاہیے. پھر مانگنا کس سے ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے گا وہ اللہ کی قولی عبادت میں شریک کرے گا مخلوق. سجدہ کس کو کرنا ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی مولوی کو سجدہ کرے گا، کسی پیر کو سجدہ، جو فعلی عبادت ہے نا وہ اس میں وہ شرک کرے گا، ملاوٹ والی بات بن جائے گی. نظر نیاز بکرا چھترا دے گے، کس کے نام پہ دو؟ کس کو راضی کرنے کے لیے دو؟ جو نظر نیاز بکرا چھترا پیر صاحب کو دے گا، پیر صاحب راضی ہو جائے، وہ اللہ کی فعلی عبادت جو ہے مالی عبادت میں وہ شرک کرے گا. یاد رکھنا، جو بچنا ہے شرک سے نا، پھر ایسے بچنا ہے. اللہ کی نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے. اعتقادی عبادت، اللہ ذات میں عبادت، نہ اللہ کا ماں باپ ہے، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیوی بچے، نہ بیٹے ہیں، نہ اوپر تک نہ نیچے. یہ ہے اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے. ہمارے تو ہیں نا، ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، اوپر بھی ہیں، دادا دادا آخر تک نیچے بھی ہیں، پوتا پوتی. اس طرح اللہ پاک کا یہ سلسلہ نہیں ہے. اللہ پاک کی بیوی ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ ہیں، نہ بچے ہیں، نہ اللہ کو ضرورت ہی نہیں چیزوں کی. یہی بات ہے. تو اگر وہ کرے گا اللہ پاک کی ذات و صفات، اللہ پاک کے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں یا بیوی بچے، جو اللہ پاک کی ذات میں شرک کرے گا. اللہ پاک کی صفات جو ہیں، بارش برسانا ہے کس کی صفت ہے؟ کوئی یہ رکھے گا اللہ فلاں بابا بھی بارش برسا سکتا ہے، فلاں بزرگ، فلاں نبی، وہ شرک کرے گا. اللہ پاک کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. بارش برسانا، ہوا چلانا اللہ کی صفت ہے. اولاد دینا اللہ کی صفت ہے. بگڑی بنانا، رزق دینا، امیر کرنا، غریب کرنا، یہ جو مافوق صفتیں ہیں نا، مافوق الاسباب صفتیں، یہ اللہ پاک کی، کسی نبی ولی کی نہیں ہے. یاد رکھنا، نہ اللہ پاک کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے، نہ صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا لکنہ اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے. اور ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، میں اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہوں، اپنے رب کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہوں. اور کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ کیوں نہ جب کہ داخل ہوا تو اپنے باغ میں تو نے کہا ماشاء اللہ. تو پھڑے مار رہا ہے، پھڑکے مار رہا ہے، میں مال میں زیادہ ہوں، تعداد میں زیادہ، تو یہ کہتا جب وقت داخل ہوا تھا باغ میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو چاہے اللہ، اگر چاہے گا اللہ تیرا باغ رہے گا، نہیں چاہے گا تیرا باغ نہیں رہ سکتا. ماشاء اللہ، جو چاہے اللہ چاہے گا وہ ہوگا. تو پھڑکے مار رہا ہے یہ میرا باغ اور باغ ہی نہیں ہو سکتا، یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا. تکبر کر رہا ہے، بڑے بول رہا ہے، تو یہ کہتا ماشاء اللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو باغ رہے گا، نہ چاہا تو باغ نہیں رہے گا. ہمارے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ نبی وارث، ہاں اللہ نبی وارث کہہ دیتے ہیں. وارث کون ہے؟ اللہ. جہاں اللہ پاک کے نام ہے نا، ایکم سو، وہاں دیکھ لو وارث اللہ پاک کا نام ہے. اور جہاں اللہ کے نبی کے نام ہے ایکم سو، وہاں وارث نہیں اللہ کے نبی کا نام. لیکن ہمارے نبی بنا رہے ہیں، لوگ بنا رہے ہیں اللہ نبی وارث. کبھی کہ اچھا جی اللہ کی مرضی، اللہ جیسے اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی، یہ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ شرک ہے. اللہ بھی وارث اور نبی مرضی برابری ہو گئی. جیسے اللہ کی مرضی
اللہ اللہ کے رسول کی بھی برابری ہو گئی. یا جیسے اللہ چاہے اللہ کا کہہ رہے تھے جیسے اللہ چاہے جی اللہ کا رسول چاہے. ایک صحابی نے کہا کہ ما شاء اللہ و ما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اللہ کا رسول چاہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور اللہ کا رسول چاہے گا. قل ما شاء اللہ وحدہ، ایسے نہ کہے کہ جو اللہ چاہے گا اللہ کا رسول، کہ جو اللہ کلا چاہے گا وہ، اللہ کلا چاہے گا وہ ہوگا. تو سب مرضی بھائی نبیوں ولیوں کی پوری نہیں ہوئی، سب مرضی کس کی پوری ہوئی ہے؟ مولا صاحب چاہتے تھے میرا بیٹا مسلمان ہو جائے، ہوگی مرضی پوری. ابراہیم چاہتے تھے کہ بیٹا ذبح ہو جائے، ہوگی مرضی پوری نبی کی پوری. کس کی مرضی پوری ہوئی ہے؟ اللہ کی مرضی پوری. ہمارے نبی چاہتے تھے کہ سارے دنیا سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، پڑھ لیا لوگوں نے کلمہ. کلمہ اس نے پڑھا جو اللہ کو منظور ہوا ہے. اللہ کے نبی چاہتے تھے ساری پڑھ. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بابو جس کو جو چاہے اس کو ہدایت مل جائے نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے. سوال کیا ہے 20 میں مارو کرو مانے سے کیا کرو گے؟ مارو ڈنڈی کیسے مارو گے؟ اللہ اکبر کبیر. تو میرے بھائیو ہدایت یہ کس کے پاس ہے؟ ہر چیز اللہ کے پاس ہے بھائی، ہر چیز اللہ کے پاس ہے. جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جو تھوڑی جس کو چاہتا نہیں بھی دیتا. اللہ کی مرضی ہے، سب اللہ کی مرضیاں پوری ہوتی ہیں. تو کہا کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کیوں نہ جب کہ داخل ہوا اپنے باغ میں کہا تو نے ما شاء اللہ، کہ وہ ہوگا اللہ چاہے گا. لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں کسی کے پاس. کس کی طاقتیں ہیں ساری؟ لا قوت، کوئی طاقت نہیں کسی کی الا باللہ. نبیوں کے پاس طاقتیں ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں کل ہی آئے گا بحث کر رہا تھا وہ جی نبیوں کو بولیے اللہ نے طاقتیں دی ہیں. طاقتیں دی ہیں کیا؟ طاقتیں کو اڑا دینے کی طاقتیں دی ہیں، نبیوں کو رزق دینے کی طاقتیں دی ہیں، بارشیں برسانے کی. یہ طاقتیں اللہ نے اپنے کول ہی رکھی ہیں میرے بھائیوں. یہ طاقتیں اللہ نے اپنے کول کسی کو نہیں دی. قرآن کیا کہ لا قوت، کوئی طاقت نہیں کسی کو الا باللہ. کس کے پاس ہے ساری طاقتیں؟ اللہ کے پاس ہیں. اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو یا اپنے باغ میں کھیتی میں داخل ہو نا تو یہ پڑھ لے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. نہ اس کے گھر میں کوئی نقصان ہوگا، نہ اس کی فصل میں کوئی نقصان ہوگا، نہ اس کے گھر کو نظر بد لگے گی اور نہ اس کی فصل کو نظر بد لگے گی. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اولاد کو دیکھو کو اچھی چیز ہے تو یہی کہا کرو لا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کوئی نقصان نہیں. کہا مومن بھائی نے ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو دیکھتا ہے نا مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں اولاد میں، دیکھ رہا ہے کہہ بھی رہا ہے کہ میں کیا ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں. فاسا ربی، امید ہے میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتی، کہ دے مجھ کو بہتر تیرے باغ سے. تجھے دے دیا مجھے نہیں دے سکتا میرا رب؟ تو رب کو مانتے ہی نہیں، تو شرک کرتا ہے، کافر ہے. تجھے دے دیا میرے رب نے، مجھے نہیں دے سکتا. مجھے امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بھی بہتر مجھ کو باغ دے، خواہ دنیا میں دے دے خواہ جنت میں دے دے. اور وَيُرْسِلَ عَلَيْهِ حُسْبَانًا، اور تیرا جو یہ باغ ہے نا جس کو کہتا تباہ ہی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ اللہ کوئی آسمان سے کوئی آفت بھیج دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهِ حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اس پہ کوئی آفت بھیج دے آسمان سے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تیرا باغ جو ہے نا کیا چٹیل میدان ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے چٹیل میدان ہو جائے. یہ سب ہمارے لیے نصیحت ہے میرے بھائیوں. کبھی بوڑھا بول نہ بولو میرا مکان اچھا میرا بھائی ہے وہ دیکھو جی وہ کیا کیا اس نے، کیا کمایا اس نے. آ جاتی ہیں باتیں سب ہمارے لیے قیامت تک کے لیے. قرآن اللہ پاک نے بیان فرمایا اور اس بھی ماں ہوا گورا،
یا ہو جائے پانی اس کا گہرائی میں. یہ جڑی نہر چل رہی ہے نا پانی، باغ کو پانی آتا ہی کیا لے جائے اللہ پاک؟ نیچے گہرائی میں لے جائے. اگر وہ کہے کہ نیچے چلا گیا مول صاحب ہم بور کر لیں گے، 100 فٹ کر لیں گے، 200 فٹ کر لیں گے، 500 فٹ کر لیں گے، تو وہ بور کرنے پہ قادر ہے، اللہ نیچے جانے پہ قادر نہیں ہے. اللہ نیچے لے جائے گا. تم نے 400 فٹ بور کر لیا، اللہ 800 فٹ نیچے لے جائے گا. اللہ کیا مر جائے گا تو کھب جائے گا، اللہ کو عاجز نہیں کر سکے. فلن تستطيع له طلبا، تو پھر تو پانی کو ڈھونڈنے کی طاقت بھی نہ رکھے، نظر ہی نہ آئے تو اسے پانی کے پانی نیچے گہرائی میں اللہ لے جائے. دیکھو اللہ پاک ایمان والوں کے ساتھ ہے میرے بھائیوں، ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، قرآن میں ہم نے پڑھا ہے. متقین کے ساتھ ہے اللہ کی مدد، ایمان والوں کے ساتھ ہے جی. جیسے اس مومن نے کہا ویسے ہی کر دیا اللہ پاک. جیسے کافر نے کہا ویسے نہیں کیا، جیسے مومن نے کہا. اللہ کو مومن سے پیار ہے، کافر مجھے یہ تو کچھ بھی نہیں. ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی ویلیو. مچھر بھی اللہ کو سجدہ، اللہ کی توحید کا قائل ہے. یہ تو بے ایمان کافر ہے، مشرک ہیں، اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں. کروڑوں مشرک ایک مچھر کے پر کا برابر نہیں ہو سکتے. کروڑوں کافر کچھ بھی نہیں بچ رہے ہیں. یہاں مسلمانوں کی برکت کی، مسلمان زندہ ایمان والے گندم کے ساتھ کباڑ کو پانی آ رہا ہے، چل رہا ہے سلسلہ. یہ کوئی ویلیو نہیں کی. یہ تو خنزیروں اور کتوں سے بسر ہے اللہ پاک کیا مشرک کا. بچ جاؤ، کوئی کفریہ جملہ نہیں بولنا زبان سے، کوئی شرکیہ جملہ نہیں بولنا. ہاں اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں کفر سے ہی محفوظ فرما، شرک سے ہی دعا مانگا. کوئی ذرہ برابر ویلیو کافر کی مشرک کی اللہ کے یہاں. پڑھا نہیں آپ نے چھوٹے چھٹے پارے مشرک مطلب نے جنت کو کیا کر دیا ہے؟ رام. جنت کیا رام ہی کر دی؟ کہاں جائے، کون لے جائے گا وہاں سے مشرک کو؟ کافر کافر پکا جنمی ہے، مشرک پکا جنمی کی کوئی بخش نہیں ہے. آخر میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں اللہ نے دیا ہے جو بھی مسلمانوں کی، مسلمانوں کو بھی ساتھ ان کوئی بن رہا ہے. آخر میں کچھ نہیں. جیسے مومن نے کہا ویسے ہی اللہ نے کہا وہ ہی تب سمر ہی، گھیر لیا باغ، گھیر لیا گیا باغ اپنے پھلوں کے ساتھ. اللہ پھلوں کو بھی گھیرے پڑ گئے، جو پھل تھا اوپر اس کو بھی، اور جو باغ تھا اس کو بھی کیا پڑ گیا؟ گھیرا پڑ گیا. گھیرے پا لیے اللہ کے نظام نے. اللہ فاصبح یقلب کفیہ، ہو گیا وہ ہاتھ ملتا علی ما انفق فیہا، جو اس نے اس مال میں خرچ کیا تھا. کوئی گیا ایک تو باغ گیا، پھل گئے، جو خرچ کیا تھا نا اس کے وہ بھی گیا، ہاتھ ملتا رہ گیا. کافر بھائی سارا اللہ پاک نے برباد کر دیا. وہ آگ آئی آسمان سے، سارے کا سارا برباد ہو. کیا ہوا پھر؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پہ. جن چھتوں پہ وہ چڑھائی ہوئی تھی بزرگ کی پہ بیلے، وہ بھی چھتیں بھی تھلے آ گئی اور بیلے بھی نیچے جا گئی. برباد ہو گیا سارے کا سارا. آگ آئی، کو آفت آئی آسمان سے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، کہا کہتا تھا اے کاش لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک کیا ہے، شریک کیا ہے، رب کو غصہ چڑھا تو میرا باغ اللہ نے برباد کر دیا. یہ دیکھو دنیا میں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کی وجہ سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے. کیوں جی؟ ہوئی گی نا باغ اس کے، آخر تو برباد ہی ہے مشرک کی. شرک کی وجہ سے دنیا جو کہہ رہا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، میں مشرک نہ ہوتا تو میرا باغ بچ جاتا. میں نے شرک کیا، میں مشرک بڑا ہوں، اس لیے میرا باغ رب نے برباد کر دیا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت جو اللہ کے علاوہ اس کی مدد کرتی. جب اس کا باغ برباد کر رہے تھے کیا ہم نے جی، کوئی اس پر جماعت نہ تھی کہ اس کی مدد کرتی کافر کی. نہ اس کی اولاد ہی کو اس کے کام آ سکی، نہ وہ برادری جتھا پارٹی اس کے کام آئے، اور جن شریکوں کو شریک کرتا تھا وہ بھی اس کے کام نہ آئے، کوئی بھی کام نہ آیا. اور فرمایا وما کان منتصرا، وہ خود بھی ہم سے کوئی بدلہ نہ لے سکا، خود بھی بدلہ نہ لے سکا، اولاد بھی کام نہ آئی، باڈی گارڈ جتھا جو شریک کوئی بھی کام نہ آ گیا. دنیا بھی برباد ہوگی، آخر بھی برباد ہوگی شرک کر کے. ذالک الولایۃ، یہاں
اس مثال سے یہ پتہ چلتا ہے، توجہ، اس مثال سے، یہ مثال بیان فرمائی نا اللہ پاک نے، دو آدمی ہوئے، ایک مومن کی اور کافر کی، سارا واقعہ بیان فرمایا، اس مثال سے اللہ فرما رہے یہاں یہ پتہ چلتا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اختیار سارے کے سارے کس کے پاس ہے، نتیجہ کٹیا اللہ پاک نے اتنا بیان فرما کے پورا رکوع، کافر کی گفتگو ہوئی اور مومن یہ سارا نتیجہ، یہ سارا بیان فرما کے اللہ پاک یہ نتیجہ کٹیا کہ یہاں اس بات کا پتہ چلتا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الولایۃ للہ الحق، سارے کے سارے کلی اختیار یہ کس کے پاس ہے، کسی نبی کے پاس یہ کلی اختیار نہیں، ولی کے کسی کے پاس کلی اختیار نہیں ہے، یہ سب اختیار کلی مختار کل کون ہے؟ اگر ہمارے نبی کے پاس ہدایت والا اختیار ہوتا، ہمارے نبی نے سب کو کلمہ پڑھا لینا، جنگیں لڑنے کی ضرورت کیا ضرورت تھی، ماریں کھانے کی، پتھر کھانے کی، وطن سے بے وطن ہونے کی، اپنے صحابی شہید کیا ضرورت تھی، سب کو کلمہ ہی پڑھا لیتے۔ اگر ہدایت والا اختیار ہوتا ہمارے نبی کے پاس تو روڑے ہی مکتا، جھگڑے بھی ختم ہو جانا، سب کو جو بھی تھے سب کو کلمہ پڑھا لینا، اپنا بنا لینا سب۔ اور لوگ کہتے ہیں جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ میں ابو جہل کو کہتے کئی دفعہ کہا آپ آ جا، وہ آئی ہی نہیں، کیوں جی؟ اللہ نے بھی دعوت دیتے تھے نا ایمان کی، ابو جہل کو بھی، ابو لہب کو، مکے کے وڈیروں سب کو دعوت دیتے تھے۔ یہ کیا کہتے ہیں جسے چاہا، چاہتے کس کی پوری ہوتی ہیں؟ نبی کی چاہت سب کو چاہتے تھے کہ آدمی کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے، نہیں آئے، آئیے نہیں، جنگیں لڑتے رہے بے ایمان۔ یہ کیا کہتا ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ ادھر جا رہے ہیں، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، چاہتے سب کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی پوری ہوتی ہے میرے بھائی۔ اگر ہدایت والا اختیار ہمارے نبی کے پاس ہوتا تو پھر کیا کر رہے ہیں، سب کو ہدایت دے دیتے، سب کو کلمہ۔ اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہیں ہدایت کی، محنت کی ہے ہدایت کے لیے، تبلیغیں، تقریریں، واعظ نصیحتیں، ہدایت اس کو ملی ہے جو اللہ کو منظور ہوا، جو اللہ کو منظور نہیں ہوا تو نبی کی تبلیغیں بھی کام نہیں آئی، نبی کی دعائیں بھی کام نہیں آئی، محنتیں بھی کام نہیں آئی۔ تو ہدایت کس کے پاس ہے؟ ہدایت والا اختیار یہ کس کے پاس ہے؟ کسی نبی کے ولی کے پاس نہیں ہے۔ اگر رزق والا اختیار ہمارے نبی کے پاس ہوتا تو ہمارے نبی پیٹ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے پیٹ کے پتھر باندھیں گے نا، باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رزق والا اختیار ہوتا اپنے صحابوں کیوں کو کھڑا نہیں دیتے؟ اللہ کے نبی گھر میں ایک مہینہ چولہے میں آگ نہیں جلی، پھر ریڑھ پیر ہو جاتی رزق کی۔ تو رزق والا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ ان اللہ یرزق ما یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ رزق دیتا ہے، ویرزق من یشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے اللہ پیچھے پڑھا آپ نے، اللہ تنگ بھی رزق کو کون کرتا ہے، راک بھی کون کرتا ہے۔ یہ رزق والا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ عقیدہ بناؤ، عقیدہ۔ موت والا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اگر اللہ کے نبی کے پاس ہوتا موت والا اختیار، اللہ کے نبی کے بچے وفات نہیں پائی ہے، ایک بیٹا ابراہیم گود میں 17 مہینے کا بچہ اللہ کے گود میں وفات پا گیا، بخاری شریف میں ہے۔ اب مولوی نہیں باتیں بتلاتے آپ کو، اللہ کے نبی رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی، ایک صحابی نے کہا انتا یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری؟ فرمایا ہاں، ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل پریشان ہے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم زبان سے وہ بات نہیں کرتے جس بات سے ہمارا رب ناراض ہو۔ رب کو ناراض کرنے والی بات تو وہ کرے نا جس کے اپنے بوٹے کو لائے ہوئے اللہ میں کھڑا ہو۔ رب کو ناراض کرنے والی بات وہ کرے جس کے اپنے بوٹے لگائے کو اللہ نے کھڑا ہے۔ بوٹ اولاد دے کے اولاد والے بوٹے کون لگاتا ہے؟ اولاد واپس لے کے اولاد والے بوٹے کون اکھاڑتا ہے؟ اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے فضا کی کا یا ابراہیم المحزون، بیٹا ابراہیم تو لو چلا گیا، ہم تیری جدائی میں پریشان ہیں، غمگین ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی وفات پہ روئے، آنسو بہائے، جو مختار کل ہوتا وہ روتا ہے۔ کرو فیصلہ، تو دسیا کرو میں بھی روتا ہے مختار کل سے کلی اختیار، اللہ سنا کہ اللہ روا ہو کہیں وہ پریشان ہو اللہ،
نشانی نہیں، اللہ مختار کل ہے. اللہ کے نبی روئے، پریشان ہوئے. جو مختار کل ہوتا وہ نہیں روتا، اور جو مختار کل نہ ہو وہ روتا ہے، وہ آنسو بہاتا روئے، آنسو بہائے، لیکن اپنے بیٹے کو زندگی دے کے زندہ نہیں کر سکی. تو زندگی والا اختیار کس کے پاس ہے؟ موت والا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے نبی کا زندگی والا اختیار ہوتا ہے تو صحابی شہید ہو گئے تھے، 70 سب زندہ ہو جاتے ہیں. جو 70 کاری منافقوں نے شہید کر دی وہ بھی سارے زندہ ہو جاتے ہیں. موت والا بھی اختیار کس کے پاس ہے؟ زندگی والا بھی اختیار کس کے پاس ہے؟ رزق والا بھی اختیار کس کے پاس ہے؟ ہدایت والا بھی اختیار کس کے پاس ہے؟ بارش والا بھی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے نبی بارشیں مانگی ہیں، دعائیں کی ہیں، یہ نہیں بارش برس آئی. اگر اللہ کے نبی بارش والا اختیار ہوتا تو دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک بارش کے ساتھ حکم کر دے، بادل برس جا. دعائیں مانگی اللہ کے نبی نے. اور صحت شفا والا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہوتا صحت شفا والا بیماری نہ ہوتی، اللہ کے نبی کوئی صاحب بیماری نہ ہوتا. ٹھیک ہے، بلکہ سب کل ہم اختیار کس کے پاس ہے؟ کل اختیار کس کے پاس ہے؟ مختار کل کون ہے؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق. یہاں اس مثال سے پتہ چل گیا وہ لوگوں کلی اختیار کس کے لیے ہے؟ الحق. اللہ کیا ہے؟ حق ہے، پر حق ہے، سچ ہے. هو خیر ثوابا و خیر عقبا. وہ بہتر ہے بدلہ دینے کے لحاظ سے، بہتر ہے انجام کے لحاظ سے. اللہ مطلب کیا ہے؟ اللہ نیکوں کو نیک اعمال کا اچھا بہتر بدلہ دیتا ہے، اور دن قیامت کے متقین کا، ایمان والوں کا انجام بھی اچھا ہوگا. توحید والوں کا دن قیامت کے اللہ ایمان والوں کو، توحید والوں کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے گا. اللہ پاک بدلہ دینے کے لحاظ سے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. متقین ایمان والوں کا دن قیامت کے اللہ پاک اپنی رحمت سے کہاں داخل فرمائے گا؟ جنت میں داخل جائیں گے ایمان والے، توحید والے. بعض توحید والے بھی گناہوں کی وجہ سے جائیں گے جنت کے اندر، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے. جیسے زرگر سونار سونے کو آگے بھٹی میں ڈالتا ہے نا، سونے کو جلانا مقصد نہیں ہوتا اس کا، جو سونے کا دھن ہوتا ہے اس کو اتارنا مقصد ہوتا ہے. اتر جاتا ہے تو سونار کیا لیتا ہے؟ سونے کو اتار لیتا ہے. جب ان کے گناہ توحید والوں ایمان والوں کی ختم ہو جائیں گے، اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھی اللہ نکال لیں گے جہنم سے، اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے. اور کئی کافر مشرک کہیں گے، اس میں آتا ہے کہ تم کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، ہم جنت والے، توحید والے، ہم نے جنت میں جائیں گے. تو بھی جہنم میں ہو اور ہم بھی جہنم میں، فرق کیا رہ گیا؟ کافر مشرک یہ کہیں گے، فرق کیا رہ گیا؟ اللہ پاک کو غصہ چڑھ جائے گا، اللہ پاک کو غصہ چڑھ جائے گا. اور لوگ بات کریں گے نا، جتنے بھی توحید والے سب کو اللہ نکال دے گا، برداشت نہیں کر سکے کافر مشرک. کون ہم؟ یہ میرے ہیں، مومن ہے، یہ میرے توحید والے ایمان والے، اللہ سب کو ہی نکال دے. میرے بھائیو، بار بار میں آپ کو ہر روز ہی کہہ رہا ہوں، اس اللہ کے کلام کو معمولی کلام نہ سمجھو، یہ سب سے اونچا کلام ہے کہ نہ؟ اللہ سب سے اعلیٰ ہے کہ نہ؟ اللہ کا شان اعلیٰ ہے کہ نہ؟ اس کلام کا بھی شان اعلیٰ ہے. معمولی کتاب ہے، کروڑوں کتابیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ دل سے جڑ جاؤ. آج بھی ہمارے ساتھی کتنے گن لو، 10 12 15 ساتھی ہمارے نہیں آئے ہوں گے، نہیں آتے. کیا ہو گیا بھائی؟ ہر روز میں سمجھا رہا ہوں اور آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. تو اگر نہیں آپ پڑھیں گے تو پھر کسی اور کو اللہ لے آئے گا. قرآن یا اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ہماری ضرورت نہیں اللہ پاک کو، نہ قرآن کو، ہمیں ضرورت ہے قرآن کی بھی، اللہ پاک کی بھی. کہیں ایسا نہ ہو لاگے کرتے رہے ہم بلا وجہ ہٹتے اللہ ہٹا ہی نہ دے. کئی ہٹ گئے یہاں سے، کئی آئے سنتے ہٹے نہیں، کولے تھکا دے کر دیا، چلو یار تم میرے قرآن کے قابل نہیں. اور کئی ایسے نوجوان نئے ساتھی اللہ نے بازو پکڑ کے اپنے رحمت کے ہاتھ سے پکڑ کے یہاں بھیج دیے، چل میرے بندے تو قرآن سمجھ میرا، قرآن سمجھنا تیرا کام ہے، تیری نجات کر دینا میرا بتا کام. سے نہیں آ گیا الحمدللہ. چلتی رہے کلاس، چلنی چاہیے کہ نہ بھائی؟ یہ بات ہونی چاہیے کہ نہ؟ اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہ؟
اس کے لیے دعا بھی کیا کرو نماز کے بعد، یا اللہ اس کلاس کو، قرآن والی کلاس کو اللہ قبول کیے، اسے بڑھا دے اللہ پاک، یہ بھی بڑھ جائے، یہ تیرا گھر بڑھ جائے قرآن کے اسٹوڈنٹوں سے، اللہ آباد ہو جائے، جدھر دیکھیں تیرے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہی نظر آئے، طالب علم ہی نظر آئے قرآن کے، اللہ اس کو اپنے گھر کو پاس قرآن کی دعا بھی مانگا کرو، اور دعا بھی کیا کرو، محنت بھی کیا کرو، اچھے کو دعوت بھی دیا کرو، اپنے دوست احباب جو ہیں محلے میں دعوت دیا کرو، یار قرآن سمجھے کیا ہے، آدھ گھنٹہ پونا گھنٹہ قرآن کو دے دے کیا ہو جائے گا۔ ہمارے کئی ساتھی اگر جی مہمان آئے تھے، جی مہمان آئے تھے، وہ مہمانوں کو بھی لے آؤ، نہیں آتے وہ کہہ دو ان کو آپ یہاں جو آپ لوگ نہ کرو، قرآن کو مقدم رکھو میرے بھائیو، ہر کام سے محلے داری سے، رشتے داری سے، دنیا داری سے، بیوی بچوں سے، یہ جو قرآن کا ٹائم ہے نا بس یہ کسی کو نہیں دینا، اگر دے دیا مہمان آ گئے قرآن چھوڑ دیا، تو محلے دار آ گئے قرآن چھوڑ دیا، یہ حساب۔ کاروبار ترک کر دو، اس طرح سب مصروف ترک کر دو، چھوڑ دو، اور فجر کی نماز آج سنا ہے ساتھی ہے، ہم تو وہاں گئے تھے، بہت کم ساتھی تھے فجر کی نماز میں، کیوں بھی ساتھی، رات میں نے اتنی تنبیہ کی جی، اتنی تبلیغ کی میں نے، پھر بھی سنا ہے کافی ساتھی، 17 نمازی تھے ہمارے اسٹوڈنٹ جو تھے، تو ہمارے 40-45 الحمد للہ آدھے تقریباً آئے، آدھے ہے ہی نہیں ہے، پھر اسی طرح سے چلے گئے سلسلہ، کیوں بھائی اسی طرح سے چلتا رہے، قرآن بھی پڑھتے تھے نماز بھی چھوڑتے رہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اثر تو ہونا ہمارے قرآن کا، کیوں جی اثر ہونا چاہیے کہ نا چاہیے نا، تو نماز تو پڑھو پہلے، نماز پڑھو پھر انشاءاللہ اور اثر بھی رنگ دے گا انشاءاللہ، نماز نہ چھوڑو میرے بھائیو۔ اچھا بھائی سن لو، آج تو جو ہو گیا ہو گیا، اب سے کل سے جو نہیں نہ آئے گا، اب بوتل اپنے آپ ہی یہاں رکھے، وہی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، سب کو منظور ہے یہ، بولو سارے بولو، ادھے بولنے ادھے بولنے نہیں دے، کیوں منظور ہے سب کو بھائی، یہ جو نہیں نہ آئے گا 100 روپیہ رکھ دے یہاں، اپنے منگنا نہ پڑے، یا بولو کل سب آ لو، اگلے دن آئے پھر لے آئے، بول پھر نہیں آئے پھر چلو سادہ ماڑا موٹا بنے، اللہ جزا دے تم ساتھیوں کو جی، اللہ پاک اس کی استقامت فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ عمل کرنے کی توفیق۔ بوتلیں باتیں کیا ہے میرے بھائیوں، میں چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے اللہ گھر کو آباد کرنے والے بن سکیں، بس میرا مقصد ہے، بوتلیں کیا کرنی ہے، اللہ مجھے بڑی بوتلیں پڑھاتا ہے الحمدللہ، کوئی بوتلوں کی کمی، کسی چیز کی کمی نہیں اللہ نے میرے چھوڑی، بڑا اچھا مجھے کھا رہے اللہ دے رہا ہے قرآن کی برکت سے جی، اس طرح جڑو اس طرح ہم جڑے ہیں، انشاءاللہ رستے کھول دے گا اللہ، رکاوٹیں دور کر دے گا جی، کاروبار دے گا، عزتیں دے گا، کسی نہ کسی شکل میں اللہ بالکل تنہا نہیں رکھے گا۔ مجھے ساتھی بتلا رہے ہیں الحمدللہ، نظر دے رہے بھی، جب قاری صاحب ایک ساتھی نے بتلایا کہ میرے پاس قاری صاحب 10 روپئے بھی نہیں تھے، وہاں سے جڑا ہوں 4 لاکھ روپیہ دھار لے رہا تھا، 4 لاکھ دھار لینا ہے، اور عمرے میں جا رہے ہیں ساتھی۔ ایک ساتھی نے اور بتلایا قاری صاحب ہم کام کرتے ہیں اپنا دفتر میں، تو میرا اللہ پاک نے ایسا سلسلہ لایا، میں لاہور گیا، وہاں سے مجھے پیسے مل گئے، اب جاپان جا رہا ہوں وہاں سے پیسے ملے، باقی ساتھی وہیں پڑے ہوئے، یہ کیا ہے کہتے ہیں آپ جڑے ہیں، ابھی جڑے نہیں، ہمیں اخلاص جڑے بھائیو، اس قرآن کو مقدم رکھے، رشتے داروں بھی جانے لگے، چھوڑ دیا قرآن کو، بعد بھی چھوڑ دی، چھوڑ دیا، مہمان آئے ہوئے ہیں، دوست آئے ہوئے ہیں جی، وہاں تو بچے لے کے گئے فلاں، یہ نہ کرو، جو مرضی ہو جائے اس میں، وہ شرعی دروازہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اسپتال ہے، وہ پاپا چلے ہے، کوئی باہر ہے شہر سے، بلا وجہ گھر میں نہ بیٹھ قرآن کو نہ چھوڑو، نہ نماز کو چھوڑو، پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، یار یہ قرآن نہیں پڑھ رہے اور یہ نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، قرآن پڑھنا ہے تو پھر نمازیں پڑھنی، پانچ پڑھنی پڑیں گے، پڑھو گے نہیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کر ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، بنائے ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے، دیے ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو 2 باغ من اناب، انگوروں کے، وَحَفَظْنَاهُمَا، اور گھیرا ہم نے ان دونوں کو بِنَخْلٍ، 7 انگوروں کے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور کر دیا ہم نے دونوں باغ کے درمیان کھیتی کو، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ، یہ دونوں باغات حقوق لاتے تھے اپنا پھل
ولم تظلم منه شيئا، اور پھل میں سے کوئی بھی ذرہ برابر کمی نہیں کرتے تھے باغی. وفجرنا خلالهما نهرا، اور جاری کر دی ہم نے دونوں کے درمیان نہر. وکان له ثمر، باغ میں اور بھی پھل کے درخت تھے. فقال لصاحبه، بس کہا اس نے، وہ جو کافر تھا بھائی واسطے اپنے صاحب مومن بھائی کے، وہ باتیں کر رہا تھا، انا اکثر منک، کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، واعز نفر، اور تعداد میں بھی غالب ہوں. یہ دیکھ لو آپ نے وہ کیا کہہ رہا تھا، مال بھی بڑا ہو زیادہ ہے اور آدمی بھی تھے، تو کیا حاصل ہوا اس کو؟ ایمان والا کامیاب ہو گیا، جو مال والا دولت والا کیا ہو گیا؟ دنیا میں برباد ہو گیا. وداخلہ جنت، اور داخل اپنے باغ میں، وہ ظالم لنفسہ، وہ ظلم کرنے والا تھا واسطے اپنے نفس کے. کہا اس نے، ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ نہیں میں گمان کرتا کہ یہ ہلاک ہوگا کبھی بھی، یہ باغ کبھی ہلاک ہی نہیں ہو سکتا. وما اظن الساعة، اور میرا یہ بھی گمان ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. والا رددت، البتہ کہ لوٹایا گیا الی ربی، اپنے رب کی طرف. لاجدن خیرا منها منقلبا، البتہ پاؤں گا بہتر اس باغ سے منقلبا لوٹ کے. قال له صاحبه، کہا واسطے اس کے صاحب نے، مومن بھائی نے کہا، وہ یار ابھی وہ باتیں کر رہا تھا اس سے بھائی سے، اکفرتا، کیا تم نے انکار کر دیا اس ذات کا، خالق جس نے پیدا کی تو مٹی سے، صبح من نطفہ، نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر اس نے مکمل آدمی بنا دیا. ابھی بھی انکار کی کوئی گنجائش باقی؟ انکار کر رہا ہے، اتنا کرم ہو گیا تیرے مالک کا، ابھی بھی انکار کر رہا ہے مالک کا. لیکن هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے. تو کرتا رہو انکار، وہ اللہ کیا ہے؟ میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احد، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا. ولولا اذ دخلتا، اور کیوں نہ جب کہ داخل ہوا تو جنت تک، اپنے باغ میں، کن کا کہا تو نے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ وہی ہوگا جو کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا. اگر اللہ چاہے گا باغ رہے گا، نہیں چاہے گا باغ نہیں رہے گا. لا قوت الا باللہ، یاد رکھو سارے. گھروں میں داخل ہو، ماشاء اللہ لا قوت، پڑھ لیا کرو گھر میں، باغ میں جی سواری پہ بیٹھو، پڑھ لیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. انشاءاللہ سواری کو بھی کچھ نہیں ہوگا، گھر کو بھی کچھ نہیں ہوگا. اور اولاد کو دیکھو، یہ دیکھے پڑھ لیا، اولاد کو بھی انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے. لا قوت الا، کسی کی قوت نہیں ہے. اب بتلاؤ کسی کی قوت کس کی ہے؟ قوت کس کے پاس ہے ساری؟ اگر کسی کے پاس ہوتی تو اس کا نام ہوتا ہے، کیوں نہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی، نبی کی قوت کو، فرشتے کی، کسی کی اللہ نہ لیتا کہ اللہ کی بھی قوت ہے، اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اللہ ہی نہیں طاقت نہیں تھی مولوی صاحب. اللہ نے ان کو اولاد دینے کی طاقت نہیں دی، دنیا گلیوں کو رزق دینے کی، بگڑیاں بنانے کی، سکھی ہریے کرنے کی. ہاں جی، طاقتیں اللہ پاک نے اپنے پاس ہی رکھی ہیں. ہاں اس لیے رکھی ہیں کہ پتہ چلے کہ مالک کون ہے، مملوک کون ہے. اس لیے طاقتیں اپنے پاس رکھی ہیں، پتہ چلے خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، پتہ چلے حاکم کون ہے، محکوم کون ہے، پتہ چلے منگتا کون ہے، داتا کون ہے، چوڑی کھلانے والا کون ہے، چوڑی پھرنے والا یہ پتہ. اس لیے طاقت اللہ نے اپنے پاس ہی رکھی. ان ترانی انا اقل منک مالا ولدا، اگر تیرا خیال ہے کہ میں کم ہوں سے مال میں اور اولاد میں، فاسا بھی بس امید ہے رب میرا ایوت، یعنی کہ دے مجھ کو خیر من جنتی، بہتر تیرے باغ سے، ویرسل علیہ حسبان، اور بھیجے اس باغ پہ حسبان، کوئی آفت آسمان سے. یہ ہو سکتا ہے فتصبح سعیدا، تیرا باغ کیا ہوئے چٹیل میدان. یہ کہہ رہا ہے مومن بھائی، کافر بھائی وہ کہہ رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جیسے اس مومن بھائی نے کہا اللہ نے ویسے ہی کر. اور یصبح، یا ہو جائے پانی اس کا گہرائی میں، فلن تستطیع له، نہ تو طاقت رکھے اس پانی کو ڈھونڈنے کی. پھر کیا ہوا؟ احیط بثمرہ، گھیر لیا گیا باغ میں پھلوں کے، گھیرے پڑ گئے اللہ پاک کے عذاب کے، اور بھی برباد. باغ فاصبح یقلب، ہو گیا وہ ہاتھ پلٹ ہتھیلی میں پلٹتا ہوا اوپر چیز کے، انفا کا جو اس نے باغ میں خرچ کیا تھا وہ بھی گیا. وہ یہ قاویت اس کا باغ جو تھا وہ جو چھپروں کی چڑھائی ہوئی تھی بیلے، میں وہ چھپروں گرا ہوا تھا، چھپر بھی زمین پہ اور بیلے بھی. وہ یقول، اور کہتا تھا، یا اے کاش لم اشرک بربی احد، میں نہ شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. پتہ چل گیا میرے بھائیوں کہ شرک کی وجہ دنیا بھی کیا ہو جاتی ہے. اللہ شرک سے بچائے، بچنے کی کوشش بھی کرو اور دعا بھی کیا کرو اللہ شرک سے بچے. یہ پتہ چل رہا ہے کہ شرک سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت تو برباد ہے ہی. شرک کی وجہ سے
دنیا میں بھی اللہ کا قہر کوئی عذاب آ جاتا ہے مشرک پہ. ولم تکن له فئة ينصرونه من دون، اور نہ تھی کوئی جماعت کہ مدد کرتی اس کی سوائے اللہ کی. جب اللہ کے عذاب کی زد میں آیا نا وہ اس کا باغ، تو کوئی جماعت نہیں تھی اس کے پاس، نہ اولاد کام آئی، نہ جتھا پارٹی کام آئی، نہ جن کو شریک بنایا وہ کام آئے. وما کان منتصرا، اور نہ وہ اللہ سے خود بدلا لے سکا. باغ بھی اجاڑ دیا، وہ آدمی اجاڑا وہ تو گھر پہ جانا تھا، اس نے بدلا لینا تھا. اللہ نے اجاڑا، اللہ پاک سے وہ بدلا خود بھی نہ لے سکا. ہنالک الولایۃ، یہ جملہ یاد رکھو. جی یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ کل اختیار کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. کل اختیار کس کے پاس ہے؟ ما فوق الاسباب جو ہے اختیار، وہ کسی نبی میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ سب اختیار اللہ کے پاس ہیں. وہ خیر ثواب، وہ بہتر ہے بدلہ دینے کے لحاظ اور بہتر ہے انجام کے لحاظ. جزاکم اللہ خیر. میاں صاحب پانی دے